لاہور باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ لاہور میں رائے ونڈ روڈ پر باراتیوں سے بھری بس الٹ گئی، حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو کام کے مطابق جیا باغا رائے ونڈ کے قریب باراتیوں سے بھری بس اوورٹیکنگ کے دوران ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور بس کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور وہ الٹ گئی۔ ریسکیو کام کے مطابق حادثے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم سینا واجد کو سزا سنانے کے خلاف احتجاج، 10 افراد گرفتار۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم سینا واجد کو سزا سنانے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ عوامی لیگ کے کارکنان نے ڈھاکہ ہائی وے کو درخت کاٹ کر ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ شر انگیزی پھیلانے کے الزام میں پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل شیخ حسینہ واجد پر دائر انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں کل فیصلہ سنائے گی۔ شیخ حسینہ پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ ہے۔ عوامی لیگ پارٹی نے مقدمے کے خلاف احتجاج کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے، جس کے بعد کشیدگی کے پیش نظر حکومت نے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے اور دارالحکومت میں 400 فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے۔ جو جادو کے الزامات لگا رہا ہے وہ ثبوت دے، خاندان میں کوئی جادو کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مریم ریاض وٹو بشریٰ بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو نے حالیہ الزامات اور دی اکانومسٹ کی رپورٹ پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں حقائق کی درستی کے لیے پیغام بھیجا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی جادو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مریم ریاض وٹو کا کہنا ہے کہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے دوپٹہ نہ لینے کی بات درست نہیں، جو جادو کے الزامات لگا رہا ہے وہ ثبوت دے۔ بشریٰ بی بی کی شادی 18 سال کی عمر میں پہلے بھی ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جھوٹے الزامات پی ٹی آئی کے اندر سے پھیلائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے بڑے فیصلے کیے، ان کے پیچھے بشریٰ بی بی نہیں تھی۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں۔ بغیر رجسٹریشن آن لائن بائیک چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ بغیر رجسٹریشن آن لائن بائیک چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں بغیر رجسٹریشن آن لائن بائیک چلانے والوں کا سروے شروع کر دیا گیا ہے۔ تھانہ آرے بازار، نصیر آباد، گنج منڈی اور سٹی کے علاقوں میں سروے کیا جا رہا ہے۔ پہلے دن کی سروے کی رپورٹ تیار کر کے اعلیٰ حکام کو بھجوا دی گئی ہے۔ بغیر اپلیکیشن آن لائن بائیک چلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا امکان ہے۔ آن لائن بائیک سروس فراہم کرنے والوں کے لیے اپلیکیشن رجسٹریشن لازمی قرار دیا گیا ہے۔